العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. رمضان اور قرآن دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے. جب رمضان کا ذکر ہوگا تو لازمی قرآن کریم کا تذکرہ ہوگا. اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا اور جتنی بھی آسمانی کتابیں اور جتنے بھی صحائف اللہ تعالیٰ نے اتارے وہ رمضان کی مختلف تاریخوں میں اتارے جو تاریخ میں موجود ہے اور لکھا ہوا ہے. تو قرآن کریم کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا. تو اس اعتبار سے قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے ایک خاص مناسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری اور عظیم الشان کتاب کے نزول کے لیے مہینہ بھی عظیم الشان منتخب فرمایا. کتاب بھی عظیم الشان، مہینہ بھی عظیم الشان، اور یہ کتاب جس پیغمبر پر اتری وہ بھی عظیم الشان، اور لانے والے جو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی عظیم الشان. تو قرآن حکیم کا نزول رمضان میں ہوا. اب آج سے جو ہم درس شروع کر رہے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. فی الحال تو یہی ترتیب ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے روز. آگے چل کر دعا فرمائے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہوئی تو روز آنا بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں. چونکہ وقت کم ہے، ہفتے میں 2 دن ہیں، تو بالفرض رمضان کا اگر آخری عشرہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو ہمیں چند دن ملیں گے. ان چند دنوں میں مستقل کسی صورت کو شروع کرنا وہ میرا خیال سے وہ صورت شاید پوری نہ ہو. ورنہ اب تک رمضان میں جو ترتیب چل رہی تھی، ایک صورت ہم شروع کرتے تھے، پورا رمضان اس کو ہم چلاتے تھے، اور بس اوقات وہ صورت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے خیال یہ آیا کہ قرآن کریم کے حوالے سے مختلف کچھ باتیں ہیں بنیادی اور ابتدائی، وہ ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے، اور قرآن کریم سے ہی متعلق بعض لوگوں کے ذہنوں میں مختلف شبہوں کو شبہات ہوتے ہیں، ان شبہوں کو شبہات کو بھی دور کر دیا جائے. اس طرح کچھ موضوعات میں نے منتخب کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ ان ساری گفتگوؤں سے آپ کو فائدہ ہوگا. آج جو ہمیں بات کرنی ہے
وہ یہ کہ کون مسلمان ایسا ہے کہ جو قرآن کریم نہ پڑھتا ہو؟ ناظرہ خواہ بھی پڑھتے ہیں، حفظ کرنے والے بھی پڑھتے ہیں، ایک عام آدمی بھی پڑھتا ہے، بڑے بڑے اہل علم بھی پڑھتے ہیں. اور مسلمان کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق اور رابطہ ہے. دنیا میں پوری دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر مسلمان اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی کسی کشمکش میں مبتلا نہیں ہوتا. پوری اس دنیا میں، اس کائنات میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں جان دینے کی بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ جان قربان کرنے بھی اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہے. ایک قرآن کریم کی حرمت کا مسئلہ آ جائے اور ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آ جائے. اس میں پھر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے اور کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہ غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے، فلانا ہے، پچپیری ہے، جو بھی ہے. جب مسئلہ آ جائے ان دونوں کے تقدس کا، ان دونوں کی حرمت کا، ان دونوں کی تعظیم کا، تو پھر سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو قرآن کریم جو ہے وہ ہر مسلمان پڑھتا ہے. سوال یہ ہے، اپنی میں آج کی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کس غرض سے پڑھتے ہیں، کس مقصد سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. بھائی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے نا، ہر چیز کی غرض و غایت ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. تو قرآن کریم کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ وہ جو بھی ہو، سوال یہ ہے کہ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کس غرض اور کس مقصد کے لیے کرتے ہیں. اس میں ہمارے مختلف اغراض ہوتی ہیں، اس میں مختلف اغراض ہماری ہوتی ہیں. میں وہ اغراض ذکر کر کر پھر اصل مدعا کی طرف میں واپس آؤں گا. سب سے پہلی غرض یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر نماز فرض ہے، اور جب نماز فرض ہے تو نماز میں قرآن بھی پڑھنا ہے. ایسے ہی ہے. اور پتہ ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے نماز میں کچھ صورتیں بھی پڑھنی ہے، اس کے بغیر میری نماز نہیں ہوگی. تو بس اوقات ہم نماز میں چونکہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس لیے ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تاکہ میری نماز درست ہو جائے. لیکن میں یہاں ذرا سی ایک بات اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. عام طور پر جو مسلمان ہیں وہ قرآن کریم کی چند صورتیں یاد کر لیتے ہیں اور ہر نماز میں وہ اس کو دہراتے رہتے ہیں. اس عمل سے اگرچہ نماز تو ان کی ہو جاتی ہے لیکن سنت تلاوت یہ نہیں ہے. یہ سنت تلاوت نہیں. نماز تو ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے غور کیا کہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت جو نماز پڑھتا ہے، جس کے اوپر نماز فرض ہے، وہ کوئی بھی ہو، کس سے باشد، کہ ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے قرآن کریم کا کتنا حصہ لازمی یاد کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی نماز سنت کے مطابق ہو جائے. تو جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کم از کم اس سے نیچے درجہ کوئی نہیں ہے. کم از کم 30ویں پارے کا نصف آخر، سمجھ رہے ہیں بات؟ اما پارے کا نصف آخر ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بغیر نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی. اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اس
अम्मा पारे के निस्फ़ आखिर को याद करने के लिए इससे बेहतरीन माहौल कोई और नहीं जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाया। हम बहुत सारी चीजें याद कर लेते हैं, वहां हमारी मेमोरी काम करती है, दिमाग काम करता है, अकल काम करती है, वक्त भी मिल जाता है, फुर्सत भी मिल जाती है, मौका भी मिल जाता है, हालात भी मुवाफिक होते हैं जहां हमारी जाती कोई दुनियावी गर्ज हो। तो क्या ये कुरान और ये नमाज, ये सारी चीजें क्या बस ऐसे ही हैं? ये कोई मकसद नहीं है। इसलिए मैं जहां तक मैं अपनी आवाज पहुंचा पा रहा हूं, मेरी तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है मुअद्दिबाना कि वो ये इरादा कर लें कि इस रमजान में इंशाअल्लाह अम्मा पारे का जो निस्फ, और याद करना मसला नहीं है, आप समझ रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ शौक की बात है, सिर्फ फिक्र की बात है। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको याद करा देंगे और आपको हिफ्ज़ हो जाएगा। कोई इसमें उम्र की कोई कैद और शर्त नहीं है। हमने तो ऐसे ऐसे भी लोग देखे कि जो बहुत बड़ी बड़ी उम्रों में उन्होंने पूरे कुरान करीम 30 पारे जो है वो हिफ्ज़ किए हैं, पूरे 30 पारे हिफ्ज़ किए हैं। तो मैं तो आपसे 30 पारे का नहीं कह रहा, मैं आपसे 30 पारे हिफ्ज़ करने का मुतालबा नहीं कर रहा। मेरा मुतालबा है सिर्फ अम्मा पारे का निस्फ़ आखिर, आखिरी आधा पारा, उसको हिफ्ज़ कर ले ताकि हमारी नमाजें, क्योंकि उसमें सूरतें बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, उससे छोटी भी हैं, उससे छोटी भी हैं, तो हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो जाए। तो एक तो काम बुनियादी एक मकसद कुरान करीम की तिलावत का आमतौर पर ये होता है। ये मेरी बातें मैं मरबूत अंदाज से मैं बात कर रहा हूं, मेरी बातें जो है वो जहन में रहे, तवज्जो के साथ और बहुत ज्यादा दिलजमी के साथ बात को सुनेंगे तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो मैं अपना मुद्दा आपको मैं समझा सकूंगा। ये याद रखें, पहला मकसद कुरान करीम की तिलावत हम इसलिए करते हैं कि हमें नमाज में तिलावत करनी होती है, नमाज में हमें पढ़ना होता है, इसलिए मैं कुरान करीम पढ़ रहा हूं। दूसरा मकसद कुरान करीम की तिलावत का होता है कि हम सवाब हासिल करें। हम सवाब हासिल करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं सुबह सवेरे दुकानों में कुरान करीम पढ़ते हैं, दफ्तर में कुरान करीम पढ़ते हैं, कारखानों में कुरान करीम पढ़ते हैं, घर में सुबह सुबह सूरह यासीन पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। इन तमाम की तमाम चीजों से मकसूद जो है वो है हुसूल सवाब, सवाब हासिल करना। और हर मुसलमान का ये ईमान भी है, हर मुसलमान का ये ईमान भी है कि कुरान करीम के एक एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला कितनी नेकी अता फरमाते हैं? कितनी? 10 नेकी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। एक हर्फ पर अल्लाह ताला 10 नेकी अता फरमाते हैं। नमाज कुरान करीम जो है वो नमाज की हालत में खड़े होकर पढ़ा जाए तो उस पर एक हर्फ पर 100 नेकियां, एक हर्फ पर। और रमजान में अगर आप हिसाब लगाएं, कोई है हिसाबदान, और बैठकर अगर 500 नेकिया और सवाब और अजर अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो बस औकात हम इन मौकों पर कुरान करीम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम सवाब कमाएं, अजर कमाएं, नेकियों में हमारे इजाफा हो, नामे आमाल में हमारे इजाफा हो। कुरान करीम में 8वें पारे में मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, ये अल्लाह ताला ने सवाब का एक उसूल बयान किया है कि जो आदमी एक कोई अच्छा काम करता है अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ाकर उसका अजर और सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। और ये 10 आखिरी हद नहीं है, आखिरी हद नहीं है। और मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। अल्लाह ताला तो इस बात पर कुदरत रखते हैं कि अल्लाह ताला किसी आदमी को एक हर्फ पर 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब नेकी अता फरमा दें। कुदरत रखते नहीं? रखते, रखते हैं। क्यों रखते हैं?
اس لیے کہ یہ ثواب دینے والے حق تعالی جل شانہ ہے. یہاں بجٹ کا مسئلہ نہیں کہ اس وقت بجٹ آؤٹ ہے، اتنا دے دیں گے تو پھر خزانہ خالی ہو جائے گا. ان کا بجٹ کبھی آؤٹ نہیں ہوتا، ان کا بجٹ کبھی آؤٹ نہیں ہوتا، ان کا خزانہ ہے. اور میں اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میں کتنا وولٹیج ہے کہ جس سے ہم پاور کھینچ پائیں. یہ ہمارے ضرورت کی بات ہے. کتنا اخلاص کے ساتھ، کتنا خلوص کے ساتھ، کتنی نیک نیتی کے ساتھ، کتنا قرآن کے اندر ڈوب کر آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کس کیفیت کے ساتھ کر رہا ہے، کس استغراق کے ساتھ کر رہا ہے. یہ ہر آدمی کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور جیسی جیسی کیفیت ہوتی ہے اسی کیفیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک حرف پر ایک نیکی یا 10 نیکی یا 100 نیکی یا 1000 نیکی یا لاکھ نیکی یا کروڑ نیکی نہیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا عطا فرماتے ہیں. جو آدمی جس جذبے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جو عظمت اس کے دل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس استحضار کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جس طرح قرآن کریم میں وہ مستغرق ہو کر تلاوت کر رہا ہے، اس کیفیت کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. ہر آدمی کی اپنی الگ کیفیت ہوتی ہے. تو جیسی کیفیت ہوگی اس کیفیت کے بقدر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا آپ نے. سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، چھوٹے بچے تھے وہ جوان ہو گئے کہ جی فلاں کام کرو تو یہ نیکی ملے گی، یہ ثواب ملے گا، یہ اجر میں. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ہے اس کی جامع معنی تعریف کسی کے ذہن میں ہے؟ شارٹ کٹ مختصر بات ہے؟ شارٹ کٹ مختصر سی بات یہ ہے، میں اگر ایک لفظ میں اس کو بیان کروں تو شاید میں اس کی پوری حقیقت بتا سکتا ہوں کہ نیکی کہتے ہیں اس کو جو آخرت کی کرنسی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھیے آپ جس ملک میں جاتے ہیں اس ملک میں جانے سے پہلے بارڈر کراس کرنے سے پہلے وہاں کی آپ کرنسی لیتے ہیں. اب جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ کالو کے پاس، کالو کے پاس، اور منی چینجر والوں کے پاس جاتے ہیں، روپے دیتے ہیں اور ان سے کیا لیتے ہیں؟ ریال لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر پاکستانی پیسے نہیں چلتے. تو ہر ملک کی ایک الگ کرنسی ہے، وہ ہے اس کا اثاثہ، وہ وہاں کے رہنے والوں کو کام دے گی. اچھا میں پہلے بھی ہر سال میں کہتا رہا، لیکن آپ کو تو پچھلے دنوں کی باتیں یاد نہیں رہتی، ایک سال پرانی بات کیسے یاد رہے گی؟ میری درخواست یہ ہے کہ جتنے جو بیچارے کرسی پر بیٹھے ہیں وہ تو معذور ہیں، وہ تو بیمار ہیں، معذور ہیں، اللہ ان کو سب کو صحت عطا فرمائے. اور باقی جو معذور نہیں ہے پیچھے بیٹھے ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی محبت میں آگے آ کر بیٹھ کر سنیں گے اور ہم اپنا یہ احتیاط ظاہر کریں گے کہ واقعی ہم محتاج ہیں، تو میرا خیال اللہ کی طرف سے بڑے فیصلے ہوں گے. اور اگر ہم مستغنی ہو کر پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آواز تو پتہ نہیں میری کا ماشاءاللہ دیکھو کیسے سارے آ رہے ہیں پروانے، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تکلیف کی بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میں نے ٹیک سے اٹھا کر یہاں بٹھا دیا، لیکن جب آپ احتیاط ظاہر کر کر بیٹھیں گے، محتاج ہو کر بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی انشاءاللہ الگ سے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. جزاکم اللہ. اچھا جی، کیا بات کر رہا تھا میں؟ نیکی. نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی کیا ہوتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کہتے ہیں آخرت کی کرنسی کو. اس سے زیادہ چاہے تعریف کوئی اور نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہم جتنے کام یہاں پر کر رہے ہیں، جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، جتنے ہم ثواب والے کام کر رہے ہیں، جتنے ہم اجر والے کام کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ذخیرہ ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اسٹور ہو رہے ہیں. اور یہ مجھے اس عالم میں کام آئیں گے جہاں کی کرنسی ہی یہی ہے.
गलत तो नहीं कह रहा मैं, जहां की करेंसी यही है। और जिसके पास अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिसके पास ये करेंसी नहीं होगी, उसका वहां पर गुजारा मुश्किल हो जाएगा। ये है नेकियां। नेकियां जो होती है वो है आखिरत की करेंसी। और हदीस में कुछ आमाल ऐसे जिक्र किए हैं, ऐसे आमाल बताए हैं कि जो नेकी के हैं, और कुछ आमाल ऐसे बताए जो उन नेकियों को खा जाते हैं और खत्म कर देते हैं, और आदमी जब आखिरत में पहुंचे तो खाली हाथ होता है। इंशाल्लाह इस पर मैं बात किसी वक्त असर में करूंगा, इसी रमजान में इंशाल्लाह। भी मेरा मौजू ये नहीं है, मैं करूंगा इंशाल्लाह, मेरे जहन में है, मैंने लिखा हुआ है नोट अपना, ये बात मैं करूंगा। तो अभी तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि नेकी, सवाब, अजर, कुरान करीम की तिलावत बस औकात इस मकसद के लिए भी होती है। कितने मकसद हो गए भाई? कितने मकसद हो गए? बोले ना। मेरे साथ बोलते रहेंगे तो मैं चलता रहूंगा, वरना मैं आपसे पूछता रहूंगा। ये पूछने की मेरी बहुत पुरानी आदत है। आप बोलते रहेंगे, मैं चाको चौबंद देखना चाहता हूं, ढीले ढाला कोई आदमी ना बैठा हो, सो रहा हो, ऊँग रहा हो, मेरे साथ साथ चलें। दो मकसद हो गए, ठीक है। एक मकसद कुरान करीम की तिलावत का, मैंने अर्ज किया कि हम तिलावत इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी है, और नमाज में चूंकि कुरान करीम पढ़ा जाता है इसलिए मैं कुरान करीम पढ़ रहा हूं। एक मकसद ये और दूसरा मकसद मैंने अर्ज किया कि इसलिए ताकि मुझे सवाब मिले, एक एक हर पर 10-10 नेकी मिले, 100-100 नेकी मिले, मैं अपने नामा अमाल में बहुत सारा सवाब जमा कर लूं। यह मकसद भी होता है। कितने मकसद हो गए? दो। तीसरा मकसद, कभी हम कुरान करीम की तिलावत जब करते हैं तो नियत हमारी ये होती है कि बरकत हो जाए। जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो मकसद ये होता है कि बरकत हो जाए। बरकत, ये हमारे ईमान का हिस्सा, कि जहां तिलावत की जाती है उस जगह अल्लाह ताला की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होता है ईमान का हिस्सा। ये नहीं, बरकतों का नुज़ूल होता है, बरकतें उतरती हैं, रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से उतरती हैं। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं, और आज मैं जो बात कह रहा हूं यह हम सब का मसला है। इतनी बात तो तय है कि कुरान करीम की तिलावत से उस कुरान करीम के पढ़ने वाले पर भी बरकतों का नुज़ूल होता है, जहां पढ़ा जा रहा है वहां पर भी बरकतों का नुज़ूल होता है। कोई दो राय इसके अंदर नहीं है, कोई शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा मसला यह है कि आज हमारे घरों में जो नाचाकियां हैं, आज हमारे घरों में जो लड़ाई झगड़े, आज हमारे घरों में हमारी औलादें जो नाफरमान हैं, शोहर और बीवी के मिजाजों में मुआफिकत नहीं है, और कभी जिन्नात हैं, जिन्नात ने डेरा डाला हुआ है, कभी शयातीन ने डेरा डाला हुआ है, कभी किसी चीज ने डेरा डाला हुआ है, कभी कोई काली चीज नजर आ रही है, कभी कोई नीली नजर आ रही है, कभी कोई पीली चीजें नजर आ रही हैं, कभी इस आमिल के पास जा रहे हैं, कभी उस आमिल के पास जा रहे हैं, कभी फलां आलिम के पास जा रहे हैं, कभी फलां से दम करवा रहे हैं, कभी फलां बत्ती जला रहे हैं। ये सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा? वजह उसकी सिर्फ और सिर्फ, मैं जहां तक समझता हूं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, मैं जहां तक समझता हूं वो वजह यह है कि आज हमने अपने घर से कुरान करीम को रुखसत कर दिया है। आज हमने अपने घर से कुरान करीम को रुखसत कर दिया है। आज हमारे घरों में कुरान करीम की तिलावत नहीं होती, जिसकी वजह से शयातीन और जिन्नात ने डेरे जमाए गए, डेरे जमाए गए, डेरे। तो आप मुझे बताएं कि ये रहमत अल्लाह ताला की जो नाजिल होती है तो फरिश्ते लेकर आते हैं ना। हमने अपने घर के माहौल को साजगार बनाया ही नहीं फरिश्तों के लिए। फरिश्ते तो गंदी जगहों पे नहीं जाते, ये जाते हैं, बताएं ना, फरिश्ते जाते हैं गंदी जगहों पे, जहां गलाजतें हो, जहां गंदगियां हो, जहां गुनाह के काम हो रहे हो, वहां फरिश्ते आते हैं? नहीं। फरिश्तों को साजगार माहौल चाहिए, खुशगवार माहौल चाहिए, फरिश्ते वहां पर उतरते हैं। जिस घर में कुरान करीम की तिलावत होती रहेगी, यकीन जाने उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल होगा। और नुज़ूल कैसे होगा कि तमाम घर वाले आफियत, राहत, सेहत, सलामती, इज्जत, प्यार, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, और वो छोटा सा एक कच्चा घर 80 गज का, वो भी जन्नत का नमूना बन जाएगा।
یہ بڑے بڑے محلات کے اندر سکون نہیں ملتا. یہ بڑی بڑی ماربل اور ٹائلیں اور فانوس اور بڑی بڑی دبیس قالینیں آپ سوچیں کہ میں خریدوں اور مجھے سکون مل جائے. سکون جو ہے نا پیسوں سے نہیں ملتا. سکون نہیں ملتا ان چیزوں سے. اگر کوئی آدمی اس غلطی میں وہ بھولا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو فرشتوں کے نزول اور آمد کے لیے سازگار نہیں بنایا. سازگار بنا لیں. عجیب باتیں حدیث میں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیت الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب. فرمایا کہ وہ گھر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ارشاد نقل کر رہا ہوں جو حدیث میں آج فرمایا کہ اس گھر کی مثال کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جاتی ہو وہ گھر ویران گھر ہے. وہ ویران گھر ہے. اور آپ نے فرمایا دوسری روایت میں کہ صلو فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. دیکھو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس کو قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس کو قبرستان مت بناؤ. آپ مجھے بتائیں یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کس آدمی نے گھر میں نماز کے لیے کوئی کمرہ یا کوئی جگہ مخصوص کی لی ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، جہاں بیٹھ کر وہ نماز پڑھتا ہے، جہاں پر وہ خوشبو کی دھونی دیتا ہے، جہاں وہ پاکیزگی کا خیال کرتا ہے، جہاں پر وہ ہر چیز کو طریقے سے اور سلیقے سے رکھتا ہے، وہاں کوئی اور غلط کام نہیں ہوتا. وہ جگہ مخصوص ہے کہ بھائی یہاں پر نماز پڑھنی ہے، یہیں پر بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے گا. کتنے لوگوں نے ہم ڈائر روم بناتے ہیں، اسٹڈی روم ہم بناتے ہیں. اور کون سا روم ہوتا ہے؟ اور کون سا؟ بیڈ روم اور ڈائننگ روم، ڈرائنگ روم، فلانا روم. لیکن اگر کوئی جگہ گھر میں ہم نے نہیں بنائی تو کس کے لیے نہیں بنائی؟ نماز کے لیے نہیں بنائی. ارے بھائی برکت تو اس گھر میں ہوگی جس میں نمازیں پڑھی جاتی ہوں. برکت تو اس گھر میں ہوگی جس میں ذکر ہوتا ہو. برکت تو اس گھر میں ہوگی کہ جس میں درود شریف کی محفل و مجلسیں لگتی ہوں. برکت تو اس گھر میں ہوگی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بچوں کو سنائی جاتی ہوں، گھر والوں کو سنائی جاتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کے تذکرے ہوتے ہوں. برکت تو اس گھر میں آئے گی. یقین جانے جہاں شیطانی چرخہ چل رہا ہو 24 گھنٹے، امی بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ابا بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، بچے بھی اپنے موبائل اور ٹیبلٹ پر لگے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں برکت ہوگی؟ اللہ کی قسم برکت نہیں ہوگی. نہیں ہوگی برکت. میں بہت یقین کے ساتھ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، لکھ لیں میری بات کو، نہیں ہوگی برکت. وہاں جنات ڈیرے ڈالیں گے، وہاں شیاطین ڈیرے ڈالیں گے، وہاں شیاطین کے چیلے ڈیرے ڈالیں گے. وہاں گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. وہاں گھر میں ناچاکیاں اور نا اتفاقیاں ہوں گی. وہاں آپس میں رنجشیں ہوں گی. وہاں محبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ وہ محبت وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے لیے ہم نے ماحول کو، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فرشتوں کی جو آمد ہے اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو سازگار نہیں بنایا. تو بھائی چاہتے ہیں کہ نہیں، یا انہی چیزوں میں الجھنا چاہتے ہیں، زندگی گزار دیں گے؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا. تو اس لیے اپنے گھر کو آباد کرے. کاہے سے؟ قرآن کریم کی تلاوت سے، نماز سے، ذکر سے، اذکار سے، جی، اور درود شریف کی مجلس سے، دین کی اچھی اچھی باتیں کرنے سے. انشاءاللہ جب ہم اپنے گھر کے ماحول کو سازگار بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں کائے کے لیے؟ برکت کے لیے. برکت کے لیے. اچھا جی. اور عجیب ہے سچ بات، میں تو آپ سے میں عرض کروں نہ میں اب تک میں قرآن سمجھاؤں. آپ کے بارے میں نہیں کہتا، پتہ نہیں آپ سمجھیں کہ نہیں. میں تو قرآن، یہ تو ایک سمندر ہے. اب میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. حضرت مولانا عاشق الہی میٹھی رحمت اللہ علیہ، ایک مولانا عاشق الہی برنی مدنی
وہ تو الگ ہیں جن کا مدینے میں انتقال ہوا ہے. ایک ہے حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر بھی ہے، مستند تفسیر بھی ہے. اس تفسیر کا نام ہے تفسیر میرٹھی، میرٹھ کہتے ہیں، تفسیر میٹھی. بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی ہے، عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، سن رہے ہیں، اگر کوئی شخص صرف یہ پڑھتا ہے، آپ حیران ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی. ارے بھائی، برکت کا جو سرچشمہ ہے، برکت کا جو خزانہ ہے، میں نے تو اس کو چھوڑ دیا. اس قیمتی اثاثے سے تو میں نے اپنا منہ موڑ لیا اور مجھ سے اعراض کر کر زندگی گزار رہا ہوں، تو کیا خاک برکت ہوگی؟ فرمایا کہ کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ جل شانہ کی رضا کے خاطر صرف یہ آیت اگر پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں کتنے حرف ہیں؟ کتنے حرف ہیں؟ 19 حرف ہیں. کتنے ہیں؟ 19 حرف ہیں. اور جہنم پر اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 19. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 19. فرمایا کہ اگر کوئی شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس ایک دفعہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ جتنے 19 فرشتے مقرر ہیں ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اس کو خلاصی نصیب فرمائیں گے. ایک اعوذ باللہ پڑھنے پر میں اگر گھر میں ایک پارہ پڑھ لوں، میں گھر میں اگر 2 پارے پڑھ لوں، میں گھر میں روزانہ تلاوت کروں، تو آپ کا کیا خیال ہے، برکت نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 حرف ہیں، 4 حرف. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 4 طرح کے گناہ، ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے 4 طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دن کے گناہوں کو، رات کے گناہوں کو، چھپے ہوئے گناہوں کو، ظاہری گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر. آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. اور یہ پوری دنیا میں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو کام ہو رہا ہے تبلیغ کا، دین کا، یہ سب لگایا ہوا پودا ہے، سب ان کا لگایا ہوا پودا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد اسماعیل کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں. مجھے تو یہ باتیں خود کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کی ایک مرتبہ، یعنی مولانا محمد اسماعیل صاحب کی، حضرت مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، حضرت کی گھڑی خراب ہو گئی. کیا خراب ہو گئی؟ گھڑی. آپ کو پتا پہلے زمانے میں وہ گھڑیاں، یہ والی گھڑی نہیں ہوتی تھی، وہ سوئی والی ہوتی تھی، وہ پتہ نہیں کیا کیا میں نے بھی پہنی، بس کیا ہے، بہت ساری خیر گھڑیاں، وہ سوئی سیکنڈ کی اور وہ منٹوں والی چلتی تھی. سوئی خراب ہو گئی تو کسی نے کہا کہ حضرت دہلی میں فلاں بڑا گھڑی ساز ہے، بڑی عجیب بات ہے، فلاں گھڑی ساز ہے، اس کو دکھا دیں، وہ بڑا ماہر ہے، گھڑی صحیح کر دے گا. فرمایا کہ وہ مسلمان ہے، انگریز ہے. فرمایا کہ انگریز ہے. کہا کہ خدا کی قسم، میں نے اللہ سے قسم کھائی ہوئی کہ میں مرنے دم تک کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا. میں نے قسم کھائی کہ میں مرتے دم تک کسی انگریز کی شکل نہیں دیکھوں گا، چاہے جائے کہ اس سے کوئی کام کرانا. پھر فرمایا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ساری مخلوق تیری ہے اور یہ گھڑی بھی تیری مخلوق ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ گھڑی پر دم کیا، مرنے دم تک کہ ان کی گھڑی جو ہے وہ چلتی رہی، کبھی نہیں رکی. آج میں اپنا موبائل جو ہے میں وہ صحیح نہیں کر پا رہا ہوں پورا قرآن پڑھ کر بھی. آپ اپنے روزگار کا مسئلہ جو ہے وہ پورا قرآن کریم پڑھ کر بھی حل نہیں کر پا رہے. آپ اپنے بیمار کو بھی صحت یاب قرآن کریم پڑھ کر نہیں کر پا رہے، کروا رہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ایسا کر دے کہ واقعی جتنی برکت، جتنا اثر اس کلام میں دنیا کی کسی چیز میں وہ طاقت نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے.
ایمان کی کمزوری ہے. اور پتہ نہیں ایمان کی کمزوری کب تک رہے گی, مر جائیں گے یہی کہتے کہتے کہ ایمان کمزور ہے. بابا کمزور ہے تو بڑھاؤ نا, کیا وہ ایک لکیر پیٹ رہے ہو؟ زمانہ ہو گیا, کیوں اپنے ایمان کو نہیں مضبوط کرتے؟ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ چلے خیر, وقت کم ہے. تو تیسرا مقصد میں نے عرض کیا کہ تیسرا مقصد ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں برکت کے حصول کے لیے. کائے کے لیے؟ برکت کے حصول کے لیے. اور چوتھا مقصد جو ہے, اب میں وقت کم ہے میرے پاس, میں بات مختصر کرنا ہوں. چوتھا مقصد جو ہے بس اوقات قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں شفا کے حصول کے لیے. کس کے لیے؟ شفا کے حصول کے لیے. کوئی آدمی بیمار ہے تو اس پر دم کر دیا, صحیح ہو جائے گا. بلا شبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور ایک قرآن کریم کے سورہ فاتحہ جو ہے, اس سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں. ان 25 ناموں میں ایک نام اس کا سورۃ الشفا بھی ہے. بخاری شریف پہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, میں اس میں اپنا وقت نہیں لگا رہا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. ایک جگہ جو ہے وہ کوئی سردار ہے جس کو سامنے ڈس لیا تھا. واقعہ معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں, یہ نہیں بتا رہے بابا, پتا ہے نا کسی کو معلوم ہے؟ اچھا, جن کو معلوم ہے وہ ان کو بتاتے, جن کو نہیں معلوم میں آگے چل رہا ہوں. اچھا, تو وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حضرات صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے. راستے میں ایک سردار تھا, غیر مسلم تھا. تو اس سردار کو جو ہے وہ سانپ نے ڈس لیا. وہ اس کا زہر آہستہ آہستہ اوپر چلتا رہا, اس کی طبیعت خراب ہونے لگی. ان کو جتنے جنتر منتر آتے تھے وہ سارے کر کے دیکھ لیے. جتنے جنتر منتر آتے تھے, جتنے جھاڑ پھونک آتے تھے, سارے آزما لیے, کوئی فرق نہیں پڑا. طبیعت بگڑ رہی. اچھا, یہ حضرات جب وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی دیکھو آپ مسافر ہیں, ہماری کوئی مہمان نوازی کر لو, اگر کوئی کھانا وانا کھلا دو. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں بھائی. اتنے میں یہ واقعہ ہو گیا. جب واقعہ وہ یہ قریب میں ٹھہرے ہوئے تھے تو سردار نے کہا کہ بھئی وہ جو جماعت آئی ہوئی تھی, جماعت سے مراد تبلیغی جماعت نہیں ہے, ہاں میں ہر چیز کو کھینچ کھانچ کر اس پہ فٹ نہیں کر رہا. فیروز بھائی, ہاں آپ ہوں گے میری جگہ تو اب یہ کہیں گے وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی. جو بات جہاں کی ہے وہ بات وہاں پر اچھی لگتی ہے. اپنی طرف سے اس کو اپنے اس پہ کھینچے تانے نہیں, یہ دین ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو لوگوں کی جو جماعت آئی ہوئی تھی جو قریب میں ٹھہری تھی, وہاں معلوم کرو کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے جو اس زہر کا اثر کو دور کر دے. تو یہ سردار کے پاس سے لوگ گئے. تو حضرت ابو سعید خدری کے ایک اور بزرگ ہمارے آگے ماشاءاللہ. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے, آپ میں سے کوئی آدمی ہے جو اس طرح زہر کو دور کرنا جانتا ہو, اس کو کوئی انتر منتر آتا ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں. کہا لے چلو. وہاں لے گئے اور لے جا کر آپ نے سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھی اور 3 دفعہ پڑھ کر اس سردار پر دم کر دیا. وہ اس کا زہر کا اثر ایسا ختم ہوا, ایسا ختم ہوا, ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور اس نے اس کے اجرت میں 30 بکریاں جو ہے وہ ہدیہ دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ, وہ 30 بکریاں. اب ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ بکری میرے لیے لینا حلال ہے یا حرام, جائز ہے یا ناجائز. تو جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور یہ بخاری میں روایت ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح کا کل واقعہ پیش آ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ اس صورت میں شفا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی زبان سے کئی مرتبہ سنا, آپ کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ سنا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی مذاق میں آپ نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ان بکریوں میں میرا بھی حصہ رکھنا. آپ نے فرمایا کہ ان بکریوں میں میرا بھی حصہ رکھنا. اس سے علماء نے استدلال کیا اس بات پر کہ اگر کوئی آدمی شرعی طریقے سے کوئی دم کرتا ہے اور کوئی علاج کرتا ہے اور علاج کرنے کے بعد وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے, تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ 2 نمبر ہے. پیسے لینا اس کے لیے جائز ہے. جب آپ ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں, حکیموں کو دے دیتے ہیں,
मंजन बेचने वालों को दे देते हैं। तो जो आपके लिए रातों को उठ कर वजीफे पढ़ रहा है, दुआएं कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मांग रहा है, तो क्यों आप यहां पर परेशान हो रहे हैं? देख, डॉक्टरों को देते वक्त ये ख्याल नहीं आता कि जायज है या नाजायज। अब वो बेचारा अगर कोई दम करके कहता है कि ये इतने पैसे में लूंगा, ओहो देखो कुरान बेच रहा है। खैर, तो चौथा मकसद कुरान करीम का है शिफा का वसूल। पांचवा मकसद है, हम कुरान करीम पढ़ते हैं बस औकात इसाले सवाब के लिए। इस पर भी इंशाअल्लाह रमजान में मैं बात करूंगा, अल्लाह ने चाहा। कुरान करीम हम रमजान में हम वैसे कुरान करीम पढ़ते हैं बस औकात काहे के लिए? अपने अइज़ा, अकारिब, वालिदैन, असातिज़ा, अपने बुजुर्ग, रिश्तेदार, उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए, और ये भी बरहक है, सवाब उनको पहुंचता है। अच्छा जी, छठा, कुरान करीम जो है वो आपने देखा होगा बड़े बड़े कुर्रा हैं, वो बड़े बड़े अच्छे अंदाज से खूबसूरती के साथ कुरान करीम पढ़ते हैं, मुख्तलिफ रिवायतों में, मुख्तलिफ लहजों में। गैर मुस्लिम उनका कुरान सुनते और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। एक मकसद ये भी होता है कि हम अच्छा कुरान जो है वो लोगों को सुनाएं, ताकि कुरान की अजमत उनके दिल में आए और वो कुरान की तरफ माइल हो। ये 6 मकसद हैं। ये 6 मकासद मैंने आपके सामने बयान कर दिए। अब हम दरअसल पूछते हैं कुरान से कि कुरान तू बता कि तेरे उतरने का मकसद क्या है। ये तो 6 मकसद वो मैंने जिक्र कर दिए जो मेरे और आपके जहनों में होता है। हम अब कुरान से सवाल करते हैं कि कुरान तू खुद बता कि तू किस लिए नाजिल हुआ है। मैंने जो कुरान करीम की भी आयतें पढ़ी हैं उसमें कुरान करीम खुद बता रहा है क्या? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब जो है वो हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये हुदल लिल आलमीन भी है, हुदल लिल मुत्तकीन भी है। अपने खिताब के हवाले से हुदल लिल आलमीन है और नफे के एतबार से हुदल लिल मुत्तकीन है। ये किताब जो है वो मुत्तकियों को नफा देती है। ये है कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद जो कुरान खुद बयान कर रहा है। क्या माना? कि तुम अपनी जिंदगी में इस कुरान करीम से जुड़ जाओ और तुम अपनी जिंदगी में इस कुरान करीम को ले लो। मरने, पैदा होने के बाद से लेकर मरने दम तक के जिंदगी में जितने मराहिल आते हैं कुरान करीम हमारी रहनुमाई करता है। और जो आदमी कुरान करीम से एराज कर कर उससे मुंह मोड़कर जिंदगी गुजारेगा, समझ लें, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, मैं आपको आयत का हवाला भी दे दूंगा 16वें पारे में। जो आदमी कुरान करीम से रुगर्दानी कर कर, कुरान करीम से मुंह मोड़कर, उससे एराज कर कर, उससे पहलू तही इख्तियार कर कर जिंदगी गुजारेगा, क़यामत के दिन ऐसा आदमी अंधा उठाया जाएगा। अल-इयाज़ु बिल्लाह। कैसे उठाया जाएगा? अंधा उठाया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकन वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। हम ऐसे आदमी को अंधा उठाएंगे जिसने कुरान करीम से रूगर्दानी कर कर जिंदगी गुजारी है। तो भाई ये किताब तो अजीम किताब आज मेरे पास भी है और आपके पास भी है। काश के, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में जितनी ज्यादा तिलावत इस किताब की होती है, इतनी ज्यादा तिलावत किसी और किताब की नहीं होती। और जितनी ज्यादा तिलावत इस महीने में होती है, शायद साहब, जितनी ज्यादा तिलावत इस महीने में होती है उतनी ज्यादा तिलावत मेरा ख्याल 11 महीनों में नहीं होती। तो हम अपनी जिंदगी को, अपने रोजमर्रा के मामूलात में कुरान करीम की तिलावत को लाजमी जगह दें। उससे क्या होगा? उससे कुरान करीम से ताल्लुक भी जुड़ेगा। कुरान करीम की मोहब्बत, कुरान करीम सिर्फ चूमने चाटने के लिए नहीं है। ये 23 साल में अल्लाह ताला ने जो उतारा है उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि किसी का इंतकाल हो जाए तो आप उस पे से गर्द झाड़ें और झाड़ने के बाद आप जरा सी 2-3 सूरतें पढ़ें और पढ़कर बस, नहीं, इसलिए नहीं है। ये तो जिंदगी के हर मोड़ पर और हर रुख पर हिदायत का काम देती है, रहनुमाई का काम देती है। कौन सा ऐसा मसला है, कौन सी ऐसी चीज है जिंदगी में कि जहां कुरान करीम हमारी रहनुमाई न करती? बशर्ते कि हम कुरान करीम से रहनुमाई लेने वाले बन जाएं। हम कुरान करीम से रहनुमाई लेने वाले बन जाएं। और जब जिंदगी में, सच कह रहा हूं कि जब जिंदगी में ये कुरान आ जाएगा और कुरान की तिलावत से हमारी ज़बानें मुअत्तर होंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का भी नुज़ूल होगा, बरकतों का भी नुज़ूल होगा।
اور جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے گا اس گھر کے تمام افراد پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک وقت ایسا گزرا ہے، بس ٹائم ہو گیا میرا، ہو گیا ٹائم میں نہیں ہوا، میں نے آدھا گھنٹے کا وعدہ کیا تھا، نہیں مرضی نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بولوں گا، میری آنکھ میں درد شروع ہو گیا۔ اچھا، تو ایک وقت ایسا تھا ماضی قریب میں، جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو میں اپنی جوبن پر ہوتا ہوں۔ ایک وقت ایسا تھا ماضی قریب میں کہ ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے گھر میں ایک حافظ قرآن کم سے کم ہونا چاہیے، 2 ہونے چاہیے، 3 ہونے چاہیے، کوشش ہوتی تھی کہ سارے حافظ قرآن ہوں، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ اور آج الحمدللہ بہت سارے گھروں میں حافظ قرآن ہیں، لیکن وہ حافظ قرآن رسمی حافظ قرآن ہے، معاف کیجئے گا میں عرض کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، وہ حافظ قرآن ہے لیکن داڑھی منڈوا رہے ہیں، وہ حافظ قرآن ہے نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے، وہ حافظ قرآن ہے حلال حرام کی ان کو فکر نہیں ہے، وہ حافظ قرآن ہے مسجد کا دروازہ وہ بھول گئے، حافظ قرآن ہے جس ذات نے یہ 30 پارے ان کے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کا حق کیا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ حافظ قرآن تو ہیں لیکن رسمی حافظ قرآن ہے، میں رسمی حافظ قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ تو قرآن کریم سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ، آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ بولے بھائی، کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اس قرآن کریم سے جب تک ہم اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں، جب تک ہم اپنا رشتہ اس قرآن کریم سے نہیں جوڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاہے آپ کتنی ڈگریاں لے لیں، چاہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، چاہے آپ بڑے سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، میرا جیسا حقیر آدمی یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہے، جب تک ہم نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے نہیں جوڑا، اور جو اس کے ساتھ جڑ گیا اس قرآن نے اس کو کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا، جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، جو اس کے ساتھ جڑ گیا، جو اس کے ساتھ لگ گیا، اس قرآن نے اس کو کہاں سے کہاں رفعتوں پر، بلندیوں پر، عزتوں پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اور جس نے اس قرآن کریم کا رشتہ توڑ لیا وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوا، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اور گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن کریم حافظ نہیں تو کم سے کم ناظرہ قرآن کریم ہمیں صحیح طریقے سے پڑھوانا چاہیے۔ باقی تعلیمیں سب اپنی جگہ ہے، اس کی افادیت کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم جو ہے یہ کوئی لاوارث کتاب نہیں ہے، اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھنے والوں سے سیکھنا چاہیے۔ اب کل میری گفتگو کوئی دوسری ہے، اس پر پھر کل جب آئے گی پھر کل بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں سامنے آ کر بیٹھنا ہے، پیچھے بیٹھیں گے تو بات نہیں ہوگی، مزہ نہیں آئے گا، نہ بات کرنے والے کو مزہ آئے گا۔ اور اچھا ایک بات تو میں نے یہ کی، اور دوسری بات میں نے شروع میں کیا کی، ایک بات تو یہ، دوسری بات میں نے کیا کی کہ کم سے کم جتنے لوگ بیٹھیں رمضان میں اما پارے کا آخری آدھا ہمیں زبانی یاد کرنے کی بولے نا کوشش کرنی چاہیے، کریں گے؟ اب میں کاغذ قلم لکھ کر تو میں ارادہ آپ کا میں نہیں لکھ سکتا، بس اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، فیروز بھائی لکھنا ہے تو لکھ لیں نام سب کے، تو ارادہ کر لیں بھائی، ارادہ کر لیں، آدھا پارا یاد کروں گا میں انشاءاللہ، میں آپ کو سننے کے لیے تیار ہوں اس خدمت کے لیے، لیکن یاد تو آپ کو کرنا پڑے گا، باقی خدمت کے لیے میں تیار ہوں، آپ مجھے سنائیں گے، جس وقت آپ سنائیں گے میں آپ کو سنوں گا، کسی حافظ قرآن کو سنا دیں، کسی کو آدھا پارا یاد کرنا ہے، اور یہ تہیہ کر کر آپ اٹھیں کہ اس رمضان میں آدھا پارا میں یاد کروں گا انشاءاللہ، اور کوئی مشکل نہیں ہے، یقین جانا، یہ میں نے کہا کہ اس کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ بڑا سازگار ہے، تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت یاد، اور کس طرح یاد کرنا ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں آپ کو طریقہ بتلاؤں گا کہ کیسے یاد کرنا ہے۔ سورہ ناس سے شروع کریں، آخری صورتوں سے شروع کریں، اور جو صورتیں یاد ہوتی جائیں اس کو نمازوں میں پڑھتے رہیں، کبھی زندگی بھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ تو میں امید رکھوں انشاءاللہ تعالی یا تعالی، چلو تعالی، چلے جی دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل علی سیدنا محمد